آپ کوالٹی دیجیے، محنت لگے گی، آپ کوالٹی اپنی پرسنالٹی میں کوالٹی پیدا کیجیے، اپنے کاروبار میں کوالٹی پیدا کیجیے، اپنے پروڈکٹس میں کوالٹی پیدا کیجیے، اپنے علم میں کوالٹی پیدا کیجیے۔ آپ اپنے آپ کو دنیا کا برابر کا حصے دار سمجھیے، آپ اپنے آپ سے احساس محرومی نکالیے۔ دنیا چاہتی بھی یہ ہے اور آپ کر بھی یہ رہے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان آٹومیٹک پست ہمت ہو جائے، مسلمان کی عزم و ہمت ٹوٹ جائے، مسلمان اپنے آپ کو بچھڑا ہوا محسوس کرے، مسلمان اپنے آپ سے ہار جائے، اور آپ بھی اپنے آپ سے ہارنے کے پورے کام کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیجیے۔ آپ کو خوش رکھنا یا آپ کو غمگین کرنا، آپ اس کا اختیار دوسروں کو نہ دیجیے۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے خوش ہوئیے، اپنی مرضی سے غمگین ہوئیے۔ آپ دوسروں کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیے، فلاں چیز میں فلاں نیوز دیکھا تو غمگین ہو جاتا ہوں، فلاں چیز دیکھا تو خوش ہو جاتا ہوں۔ سامنے والا آپ کے متعلق اشتعال انگیز بیان دے رہا ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، آپ ڈاؤن ہو جا رہے ہیں۔ کوئی آپ سے چاپلوسی کی بات کر رہا ہے، آٹومیٹک آپ اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ کنٹرول نہ دیجیے، اپنے آپ سے اصول طے کیجیے، کوئی آپ کا حق چھیننے والا نہیں۔ پروردگار اس روئے زمین پر جب انسان کو پیدا کیا ہے تو پوری آزادی دے کر پیدا کیا، پورا حق دے کر پیدا کیا، پورے حقوق دے کر کے پیدا کیا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چھین سکتی جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہ لٹا دیں۔ آپ یاد رکھیں، دنیا چاہے کہ آپ کو ڈرائے تاکہ آپ اپنے حقوق کی تھیلی پھینک کر کے بھاگ جائیں، آپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتے۔ دنیا میں یہی کھیل چل رہا ہے، ڈر کا بیوپار چل رہا ہے۔ ڈرا وہ مسلمان خود سرنڈر ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر فیس ٹو فیس ٹاک جو ہوتا ہے، کمپرومائز کی جو بات ہوتی ہے، وہ طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے۔ طاقتور بنیے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے متحد ہو کر کے، اپنے آپ کو ایک بنا کر کے۔ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بکھرنے کے اسباب بہت بن گئے ہیں، جڑنے کا کوئی سبب نہیں، چھوٹی بات پر بکھرتے ہیں۔ میں آج ہندوستان کے ان حالات میں بعض مذہبی مقررین کو سن کر کے تعجب کر رہا ہوں کہ آج بھی ان کے اوپر کا یہ خول نہیں اٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرات رفع یدین نہیں کر رہے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، وہ حضور کے خلاف ہے۔ ارے تم کب تک لوگوں میں نفرت لگائیں گے؟ جو آدمی رفع یدین نہیں کرتا وہ سنت کے خلاف۔ ارے تم کو یہ باتیں کرنا ہے تو آؤ، علماء موجود ہے، دارالافتاء موجود ہے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے کرو، امت کو مت کھوڑو۔ ہمارے پاس بھی زبان ہے، علم ہے، ہم چھوڑ دیے ہیں یہ گفتگو کرنا کہ کوئی تقلید کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی آمین پڑھتا ہے، زور سے نہیں بولتا ہے۔ ارے اس سے باہر نکلو۔ تعجب ہو رہا ہے مجھے، نماز جنازہ پڑھانے کے طریقے پر اعتراض، اس نے لوگوں کو بکھار دیا۔ صحابہ کے نام پہ اعتراض، صحابہ کو متفرق کر کے اس میں لوگوں کو بکھیر دیا۔ ارے اب کیا اسلام کے اندر کے یہ موضوعات کی امت کو بکھیرنے کے لیے آپ رکھیں گے؟ اس موقع پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جڑیے ان لوگوں کے ساتھ جو امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، چاہے ایک سنگل چیز کی مناسبت بھی اگر ہے تو لے کر کے اگر امت کو جوڑتے ہیں تو ان کو آگے بڑھیے، ان کو سپورٹ کیجیے، ان کے ساتھ جڑیے۔ امت کے اندر 1% اختلاف نکال کر بھی اگر کوئی امت کو بکھیرتا ہے تو نہ اس میں دینداری ہے، نہ اس میں انسانیت ہے، نہ ملک سے محبت ہے، نہ مذہب سے محبت ہے۔